عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے بہت سے SMS اس طرح کے آتے ہیں کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال کٹا لیں، ناخن کٹا لیں، اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے ناخن نہ کٹائیں۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد بال کٹا لیتے ہیں یا ناخن کاٹ لیتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری قربانی درست ہوگی یا نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کرنے والے کے لیے مسلم شریف کی روایت کے مطابق مستحب ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد بال نہ کٹائے، ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ یہ مستحب ہے، ایسا کرنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس SMS سے بہت سے لوگوں کو یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بال کٹا لیے یا ناخن کاٹ لیے تو ہماری قربانی ہی درست نہ ہوگی، یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناخن یا بال کٹا لیے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ بال نہ کٹانا، ناخن نہ کاٹنا یہ حدیث کے مطابق مستحب ہے، مسنون ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے بال ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بال برے لگ رہے ہیں، یا کسی کے ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ناخن میں گندگی ہے، میل بھرا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے ناخن اور بال کاٹنا ہی بہتر ہوگا۔ اور اگر کوئی بال کاٹ لے یا ناخن کٹوا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اصل میں معاشرے میں ہمارے یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ مستحب چیزوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے اگر یہ نہ کیے تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرائض میں خوب کوتاہی کی جاتی ہے، فرائض کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں بال، ناخن بدن کے کسی حصے کے بھی ہوں، یہ نہ کٹانا مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ضرورت کاٹنے کی ہے تو پھر کاٹنا ہی بہتر ہے، نہ کٹانا بہتر نہیں ہے۔ مثلا کسی کے منہ زیر ناف 40 دن سے زیادہ کے ہو گئے ہیں تو اب وہ گناہگار ہوگا نہیں کاٹے گا تو۔ اس لیے اس مسئلے کی صحیح نوعیت سمجھنی چاہیے کہ سر کے بال یا بدن کے کسی بھی حصے کے بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے۔ لیکن اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے چاند نظر آنے کے بعد بھی تو بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ بال کاٹنے یا ناخن کاٹنے سے قربانی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ اللہ امت مسلمہ کو ہر چیز کو صحیح طور پر سمجھ کر کرنا آسان فرمائے، آمین۔